الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار. الوافی بما فی الصحیحین وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے. کتاب کے مؤلف نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کیا جائے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو، ایک حدیث ایک ہی بار آئے، دوسری بار نہ آئے. اور یوں احادیث کی تعداد 2000 سے کچھ کم ہے. اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان مقاصد میں سے چوتھا مقصد احکام الاسرہ، خاندان کے بارے میں احکام و مسائل پہ مشتمل ہے. اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے پہلی کتاب کتاب النکاح ہے اور یہی کتاب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے دوسری فصل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور اس فصل میں یعنی کہ دوسری فصل میں 14واں باب وہ کیا ہے؟ فتنۃ الرجال بالنساء، کہ مردوں کا عورتوں کے ذریعے امتحان. اللہ رب العزت مردوں کا عورتوں کے ذریعے امتحان لیتے ہیں. اس بارے میں ہم 3 حدیثیں پڑھ چکے ہیں اور آج چوتھی حدیث پڑھیں گے. 1035 1035 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں. عن جابر، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ امرأہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت دیکھی. فأتا امرأتہ زینب، تو آپ اپنی بیگم اپنی وائف زینب کے پاس آئے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اچانک کسی خاتون پہ پڑی. آپ نے اسے دیکھنے کا قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، اچانک نگاہ پڑ گئی. لیکن اس کے بعد آپ اپنی وائف کے پاس آئے، اپنی بیگم جناب زینب کے پاس آئے. وہی تمعص منیئۃ لہا، اور وہ اپنے کسی چمڑے کو رنگ رہی تھیں. جب کسی جانور کی کھال لی جائے، چمڑا لیا جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے استعمال کریں تو اس کی صفائی کرنا پڑتی ہے، اسے رنگنا پڑتا ہے، اس کی دباغت کا عمل جو ہے اس سے اس کو گزارنا پڑتا ہے. تو یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بذات خود اپنے چمڑے کو رنگ رہی تھیں، اسے صاف کر رہی تھیں. فقضا حاجتہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حاجت پوری کی. حاجت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ حاجت جو کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے. یعنی کہ جب آپ کی نگاہ کسی غیر عورت پہ پڑی، کسی اجنبی عورت پہ پڑی، تو آپ نے مناسب جانا کہ آپ اپنے گھر آئیں اور اپنی وائف سے تعلق قائم کریں. چنانچہ فقضا حاجتہ، آپ نے اپنی حاجت پوری کی. ثم خرج الی اصحابہ، پھر آپ نکل کر آئے اپنے ساتھیوں کی طرف، اپنے صحابہ کی طرف رضوان اللہ علیہم اجمعین.
فقال، تو آپ نے کہا، ان المرء تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان، کہ یقیناً عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں واپس جاتی ہے۔ یعنی کہ کئی عورتیں ایسی ہیں، وہ جب آتی ہیں تو شیطان کی صفت میں آتی ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو گناہ کی ترغیب دینا، گناہ کو ان کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کرنا۔ تو کئی عورتیں اس شکل میں آتی ہیں کہ جیسے وہ انسان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہوں۔ یعنی کہ جب بے پردگی ہوگی یا لباس کا اچھے طریقے سے اہتمام نہیں ہوگا، تو یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی رغبت رکھی ہے، عورتوں کی طرف میلان رکھا ہے، مرد عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کے دلوں میں عورت کی محبت رکھی ہے، اسے دیکھنے کا شوق رکھا ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان عورتوں میں سے کون سی عورت تمہارے لیے حلال ہے اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ اب ہر انسان کو چاہیے کہ شادی کرے اور کوشش کرے کہ اس کی نگاہ دائیں بائیں نہ اٹھے، اس کی نگاہ پڑے تو اپنی وائف پہ پڑے۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ عورتیں کئی دفعہ شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہیں، گناہ کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ تو ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان، کہ بے شک عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے، وتدبر فی صورت شیطان، اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امرأة، تو جب تم میں سے کوئی کسی عورت پہ نگاہ ڈالے، یعنی کہ جب تم میں سے کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے، جب تم میں سے کوئی غیر عورت دیکھے، فَلْيَأْتِ أَهْلَهَا، تو اسے چاہیے کہ اپنی بیگم کے پاس آئے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، کیونکہ یہ چیز یرد، لوٹا دے گی، نکال دے گی وہ چیز جو اس کے دل میں ہے۔ غیر عورت پہ جب آپ کی نگاہ پڑی تو اب کیا ہوگا؟ آپ کا دل مچلے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ اس عورت سے آپ باتیں کریں، اس عورت کو آپ دوبارہ دیکھیں، اس عورت کے ساتھ آپ بیٹھیں، اس قسم کے خیالات آپ کے دل میں آئیں گے۔ وہ عورت ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اتر جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر علاج کیا بتایا؟ ان شبہات کا، ان وسوسوں کا، شیطان کے اس حملے کا آپ نے علاج کیا بتایا، توڑ کیا بتایا؟ کہ انسان کو چاہیے اپنی بیگم کے پاس آئے۔ اچھا، اب جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کیا کرے گا؟ اس سے پتا چلا کہ شادی وقت پہ کر لینی چاہیے۔ اس سے کیا پیغام ملا؟ کہ شادی وقت پہ کر لینی چاہیے تاکہ انسان گناہ سے بچ سکے، تاکہ انسان ایسی حرکتیں کرنے سے بچ سکے جن حرکتوں پہ اللہ رب العزت ناراض ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی نگاہ کسی اور پہ پڑے، فَلْيَأْتِ أَهْلَهَا، تو اپنی بیگم کے پاس آئے، یعنی کہ اس سے تعلق قائم کرے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، کیونکہ یہ چیز، یعنی کہ اپنی بیگم کے پاس آنا اور اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا، یہ چیز جو ہے یرد، یہ نکال دے گی، رد کر دے گی اس چیز کو جو اس کے دل میں ہے، جو خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں انہیں یہ چیز نکال دے گی۔ تو یہ بہترین علاج بتایا ہے نبی علیہ السلام نے۔ لیکن اس حدیث میں آپ نے یہ بھی وعدے کر دیا کہ عورتیں فتنہ ہیں، عورتیں مردوں کے لیے کیا ہیں؟ فتنہ ہیں۔ عورتیں مردوں کے لیے آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔ عورتوں میں اللہ رب العزت نے بڑی کشش رکھی ہے، کن کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ ان کی آواز میں کشش ہے، ان کے چہرے میں کشش ہے، ان کے لباس میں کشش ہے، ان کے ہاتھوں میں کشش ہے اور ان کے چہرے میں کشش ہے۔ تو یہ اس لیے عورت جو ہے وہ مرد کے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے، فتنہ ہے، یعنی کہ امتحان ہے۔ اب جو سمجھدار مرد ہوگا، نیک مرد ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ اس کی کوشش ہوگی کہ میرا نکاح جلدی سے ہو جائے، سادہ نکاح ہو، بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ خرچ کرنے کے منصوبے بناؤں گا تو نکاح لیٹ ہو جائے گا، شادی لیٹ ہو جائے گی۔
مجھے وقت پہ شادی کرنی چاہیے تاکہ میرا ایمان محفوظ رہے، میرا دین محفوظ رہے، اور شیطان کے حملے جو ہیں وہ مجھ پہ اثر نہ ڈال سکے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اپنی امت کے خیرخواہ تھے کہ آپ نے یہ ساری باتیں امت کو بتائی ہیں۔ کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے میں آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی ہو، لوگوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اس امر میں بھی آپ نے بہترین رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، یعنی کہ اسی حدیث کی ایک روایت میں کچھ الفاظ اور بھی آئے ہیں، وہ کیا ہے کہ اذا احدکم اعجبتہ المرأة، جب تم میں سے کسی کو کوئی غیر عورت، کوئی اجنبی عورت اچھی لگے، فوقعت فی قلبہ، تو اس کے دل میں اتر جائے، اس کے دل میں جگہ بنا لے، اس کے دل میں واقع ہو جائے، فلیعمد الی امرأتہ، تو اسے چاہیے اپنی بیگم کا رخ کرے، اپنی بیگم کا قصد کرے، یعنی کہ اس کے پاس جائے، اپنی بیگم کے پاس جائے، فلیواقعھا، پس چاہیے کہ اس سے صحبت کرے، اس سے تعلق قائم کرے، فإن ذلک، کیونکہ یہ عمل، یہ بیگم سے تعلق قائم کرنا، یہ اس سے صحبت کرنا، یردو، یہ چیز نکال دے گی، رد کر دے گی، کس کو؟ ما فی نفسہ، ان برے خیالات کو جو اس کے دل میں آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ گزشتہ الفاظ میں کہا تھا اسی کی مزید وضاحت ان الفاظ میں آ گئی ہے، اس کی مزید تاکید ان الفاظ میں آ گئی ہے۔ تو یہ احادیث ہمیں پیغام کیا دے رہی ہیں کہ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں۔ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے اور آپ کا دل اس میں برے خیالات آنے لگ جائیں اور اس عورت کے بارے میں آپ سوچنا شروع ہو جائیں، تو پھر کیا کریں؟ اپنے گھر میں آئیں اور اپنی بیگم سے تعلق قائم کریں تاکہ آپ کے دل سے یہ برے خیالات نکل جائیں۔ حدیث نمبر 1036، 1036 خا، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تباشر المرأة المرأة، کوئی بھی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا جسم نہ لگائے، یعنی کوئی بھی عورت کسی عورت کے ساتھ اس انداز سے نہ لیٹے کہ اپنا جسم اس کے جسم کے ساتھ لگا رہی ہو، کوئی بھی عورت دوسری عورت کے ساتھ نہ چمٹے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم لگائے گی، کسی عورت کے جسم کے ساتھ اپنا جسم ان کے اس کے ساتھ لگا کے سوئے گی، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، تو وہ اس کے اوصاف بیان کرے گی اپنے خامد سے، اس کی باتیں کس کے سامنے رکھے گی؟ اپنے خامد کے سامنے، کہ آج میں فلاں عورت کے ساتھ لیٹی تھی، میں نے اپنا جسم اس کے جسم کے ساتھ لگایا تو اس کا جسم بہت نرم ہے، یا وہ بہت موٹی ہے، یا بہت سمارٹ ہے، ایسی باتیں کرے گی۔ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، تو اس کا تذکرہ کرے گی اپنے خامد سے، اس کا حلیہ اپنے خامد کے سامنے رکھے گی، تو کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيْهَا، تو ایسے بیان کرے گی گویا کہ وہ اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تو اس کی خوبیاں بیان کی ہیں تو وہ عورت اس کے خاوند کے دل میں داخل ہو جائے گی، اس کے خاوند کے دل میں اتر جائے گی، یہ اس کا خاوند اس عورت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ممکن ہے کہ یہ اس سے تعلق قائم کرے، اس سے دوستی قائم کرے، اور پھر گناہ میں واقع ہو،
معاملہ سال کے بعد 2 سال کے بعد آہستہ آہستہ زنا تک پہنچ جائے، تو کام کہاں سے شروع ہوا؟ بیوی کے دوسری عورت کے اوصاف بیان کرنے سے، کہ وہ اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کے دانت ایسے ہیں، وہ نصیحت بہت پیاری لگتی ہے مثال کے طور پہ. تو اس قسم کی باتیں جب بیان کرے گی تو پھر خاوند کے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، اس سے سلام دعا رکھنے کا شوق پیدا ہوگا، اس سے گفتگو کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور ممکن ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے اور پھر کل معاملہ بدکاری تک، زنا تک پہنچ جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کا خاوند اس سے نکاح کے بارے میں سوچنا شروع کر دے اور اپنی پہلی بیگم کو طلاق دینے کے بارے میں سوچے. جس نے اوصاف بیان کیے تھے، جس نے یہ غلطی کی تھی، اسی کو کل کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. تو اس لیے یہ غلطی کبھی نہ کریں. اور عورتیں ایسی غلطی کر جاتی ہیں، دیگر عورتوں کی باتیں اپنے خامدوں کے سامنے کرتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ عورت خوبیاں بیان کرنے کی بجائے کیا بیان کرتی ہے، اس کی کوئی غلط چیز بیان کرتی ہے، مثال کے طور پہ میں اس کے ساتھ لیٹی تو اس سے بدبو آ رہی تھی، یا اس کا جسم بہت سخت تھا، اس قسم کی باتیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ یہ غیبت کر رہی ہے. پھر غیبت کی مرتکب ہوگی، اور غیبت جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے کوئی بھی عورت کسی عورت کے ساتھ نہ لیٹے اور نہ اس کے جسم کے بارے میں، جسمانی خد و خال کے بارے میں اپنے خاوند کے سامنے کوئی چیز رکھے. یہاں پہ کیا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ جسم نہ لگائے، اس انداز سے اس کے ساتھ نہ لیٹے کہ جسم جسم کے ساتھ چمٹ جائے. تو مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حدیث میں جو ہمارے سامنے ہے، اس روایت میں مردوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مسند احمد میں یہی حدیث آئی ہے، اور وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ وَلَلرَّجُلُ الرَّجُلُ، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ لیٹے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے جسم کے ساتھ جسم لگا کر یعنی کہ رہے اس انداز سے، یعنی کہ جسم کے ساتھ جسم لگا کے بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، یہ کام نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ کرے، نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ کرے. آپ دیکھیے اسلام وہ سارے راستے بند کر رہا ہے جو راستے زنا کی طرف ممکن ہے کہ لے جائیں، ضروری نہیں کہ لے جائیں لیکن ممکن ہے، خطرہ ہے. اب جسم کے ساتھ جسم لگانے والے سارے کے سارے گناہ میں واقع نہیں ہوتے، لیکن خطرہ موجود ہے. تو رسک کیوں لیا جائے؟ اس راستے پہ آپ کیوں چلیں جس راستے میں خطرہ ہے مرنے کا، ایکسیڈنٹ ہونے کا، قتل ہونے کا؟ خطرہ تو ہے نا، چاہے 20% ہے، چاہے 30% ہے، چاہے 40% ہے. بلکہ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اور آتی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کہ کوئی مرد کسی عورت کے سطر کی طرف نہ، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے، کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، سطر کی طرف نہ دیکھے، یعنی کہ اس کے جسم کا وہ حصہ جسے ڈھانکنا ضروری ہے اس میں سے کسی بھی حصے کی طرف نہ دیکھے. اور پھر فرمایا اور کوئی عورت بھی کسی عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے. یہ آپ کے الفاظ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس معاملے میں عورتوں میں سستی پائی جاتی ہے. عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہم مردوں سے بچ کر رہیں اور عورت عورت کو دیکھ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اور یہ بات صحیح ہے، عام طور پہ عورت جب عورت کی طرف دیکھتی ہے تو وہ برے ارادے سے نہیں دیکھتی، شہوت کی نیت سے نہیں دیکھتی، لیکن دیکھنا جائز ہی نہیں ہے. تو جو سستی کرتی ہے عورتوں کے سامنے شلوار وغیرہ پہننے میں وہ بھی غلط ہے، اور جو دوسری عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی غلط ہے.
جیسے مرد کو مرد کے سطر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسی عورت کو عورت کے سطر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، مزید آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے، یعنی کہ ایک رضائی میں، ایک کمبل میں، ایک چادر میں کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ نہ لیٹے۔ اور پھر فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے، ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ اب اس میں کمبل بھی آ گیا، اس میں رضائی بھی آ گئی، لحاف آ گیا، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے، ایک ایک معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور جس جس چیز سے شریعت نے روکا ہے اس سے دور رہنے میں ہی ہمارے لیے خیر ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں خیر ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 15، باب تحریم و افشاء سر المرأہ، بیوی کا راز افشا کرنا یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔ بیوی کا راز ظاہر کرنا، بیوی کا راز دوسروں کو بتانا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 1037 1037 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جو بدترین لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، سب سے بڑھ کر برے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے یفضی الی امرأتہ، جو اپنی بیگم سے صحبت کرتا ہے، اپنی بیگم تک پہنچتا ہے، یعنی کہ جماع کرنے کے لیے، صحبت کرنے کے لیے پہنچتا ہے، وتفضی الیہ، اور وہ اس تک پہنچتی ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے ہیں، ثم ینشر سرہا، پھر اس کے راز افشاں کر دیتا ہے، اس کے راز ظاہر کر دیتا ہے، اس کے راز مثال کے طور پہ اپنی دوسری بیگم کو بتا دیتا ہے، یا اپنے مرد دوستوں کو بتاتا ہے اپنی بیگم کی باتیں، کہ رات کو میں اپنی بیگم کے ساتھ میں نے تعلق قائم کیا تو یہ ہوا، یہ ہوا۔ تو یہ راز ظاہر کرنا بہت بڑا جرم ہے، بیگم کی خاص باتیں لوگوں کو بتانا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کسی کی عام بات نہیں بتا سکتے جو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی کہ آپ اپنی بیگم کی یا اپنی بہن کی یا اپنی والدہ کی یا اپنے دوست کی کسی کی کوئی ایسی بات دوسرے کو نہیں بتا سکتے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ میں نے بتائی تو برا محسوس کرے گا۔ چاہے جائے کہ آپ یہ باتیں بتائیں، آپ کی وائف تو آپ کی عزت ہے، اس کے یعنی کہ اگر کوئی عیب ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ پردہ ڈالنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اس کی بجائے یعنی کہ دوسروں کو اس کی باتیں بتائیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ایسا آدمی کون ہے؟ قیامت کے دن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بدترین ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ بدترین شخص۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایسے انسان سے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے
ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ باب نمبر 16، باب حکم العزلی، عزل کا حکم۔ عزل کس کو کہتے ہیں؟ عزل جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی بیگم سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے، اس سے جماع کر رہا ہے، اور جب اس کا پانی نکلنے لگے جس کو منی کہتے ہیں تو اپنی شرمگاہ، بیگم کی شرمگاہ سے باہر نکال لے، اس خوف سے کہ پانی اندر چلا گیا تو حمل ٹھہر جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ حمل ٹھہرے۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ سوچتا ہے کہ میرا پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہے، تو اس لیے ابھی حمل ٹھہر گیا تو پہلے بچے کو 2 سال دودھ پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یا اس کی لونڈی تھی، پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، تو لونڈی کا مالک یہ نہیں چاہتا کہ حمل ٹھہرے، وہ چاہتا ہے کہ حمل کے بغیر رہے، گھر کے کام کرتی رہے، اور ویسے بھی اگر حمل ٹھہر گیا تو یہ میرے بچے کی ماں بن جائے گی، میرے بچے کی ماں بن گئی تو اسے بیچنا میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کئی مرد نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو، اسے حمل ٹھہرے۔ تو اس موقع پہ مرد کا اپنی شرمگاہ بال نکال لینا تاکہ پانی اندر نہ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزل کہتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 1038 1038 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ کنا نازل والقرآن ینزل، ہم عزل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی کہ ہم اس زمانے میں عزل کرتے رہے۔ اگر عزل کرنا ممنوع ہوتا تو اللہ رب العزت روک دیتے، کیونکہ قرآن تو نازل ہو رہا تھا، وہی نازل ہوا کرتی تھی ان دنوں میں۔ تو جناب جابر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عزل ممنوع نہیں ہے، عزل حرام نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ موجودہ زمانے میں عزل کی نئی سے نئی شکلیں سامنے آ چکی ہیں۔ ایسی میڈیسن آ چکی ہیں جو مرد استعمال کرتے ہیں، اور ایسی میڈیسن آ چکی ہیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور مسلمان بہت سی ایسی حکومتیں ہیں جو اپنی پبلک کو ترغیب دیتی ہیں کہ بچے کم لیں، 1 بچہ کافی ہے، 2 بچے کافی ہیں، بہت زیادہ بچے نہ لیں۔ تو کیا یہ ہمارا رویہ دین کے ساتھ درست ہے؟ اگر ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ رزق میں پہلے ہی کمی ہے، لوگ پہلے ہی بھوک سے مر رہے ہیں، یہ سوچ ہے کہ بچے نہ لیے جائیں، کیونکہ لوگ پہلے ہی بھوک سے مر رہے ہیں، رزق کہاں سے آئے گا، مکان کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، اور آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں۔ اگر اس قسم کی سوچ ہے تو یہ نہایت خطرناک سوچ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پہ ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو کوئی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان بچے بہت زیادہ ہوں، مسلمان والدین زیادہ سے زیادہ بچے لیں، اور اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شریعت کیا چاہتی ہے؟ مسلمانوں کے بچے کم ہوں یا زیادہ ہوں؟ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ ہوں،
اور ہم نعرے کیا لگاتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے سب سے بڑھ کے پیار ہے، اور کر کے ہم رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، اور جن کے بچے زیادہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسی عورت اگر کسی تقریب میں جائے تو عورتیں اس کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسے اشارے دے رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت جب گھر میں واپس آتی ہے تو وہ پریشان ہوتی ہے اور اپنے خاوند کے سامنے ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ نے اتنے بچے لے لیے، اب دیکھیں دوسری عورتیں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ تو اس سے مزید بچے لینے کی راہ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مذاق اڑانے والی عورتوں کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے کس میں؟ اس غلط کام میں۔ آپ کبھی سوچا کریں کہ کیا وجہ ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج ہو، شوگر کا علاج ہو، تو مسلمان حکومتیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن عام طور پہ تعاون نہیں کرتی، لیکن اس معاملے میں بہت سے مراکز کام کر رہے ہیں، بہت سی عورتیں اور مرد کام کر رہے ہیں، میڈیسن بہت سستی ملتی ہے۔ کس چیز کی؟ وہ میڈیسن جس کا تعلق بچہ نہ لینے سے ہے، جس کا تعلق حمل گرانے سے ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان وہ کام کر رہے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پہ میں نے گزارش کیا کی ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے زیادہ ہوں، تو اس لحاظ سے عزل یا جدید عزل کے طریقے اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، بچے آپ زیادہ سے زیادہ لیں۔ اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس لیے بچے نہیں لیتے کہ رزق کہاں سے آئے گا، تو پھر تو آپ کا جو عقیدہ ہے اس میں مسئلہ ہے، نہایت خطرناک عقیدہ ہے، آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ حدیث جس سے یوں لگ رہا ہے کہ عزل کی اجازت جو ہے وہ شریعت نے واضح طور پہ دی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عزل حرام ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عزل جو ہے وہ کرنے پہ گناہ ملے گا، لیکن عزل کی شریعت نے اجازت اس قدر کھلے انداز سے نہیں دی۔ آپ اس موضوع پہ جو دیگر احادیث ہیں ان کے الفاظ سنیں اور پھر اندازہ لگائیں۔ میں آپ کے سامنے وہ الفاظ رکھتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں لا علیکم اللہ تفعلوا۔ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے عزل کے بارے میں، سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ کیا میرے لیے اجازت ہے مجھے اس بات کی کہ بیگم سے، لونڈی سے تعلق قائم کروں اور پھر عزل کر لوں، اپنا پانی اس کے اندر نہ جانے دوں تاکہ حمل نہ ٹھہرے؟ آپ نے کہا یہ کام نہ کرو، اگر تم یہ کام نہ کرو تو کچھ نہیں ہوگا، اگر تم یہ کام نہ کرو تو کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں عزل کرنے کی یا آپ ترغیب دے رہے ہیں عزل نہ کرنے کی؟ ترغیب دے رہے ہیں عزل نہ کرنے کی، اگرچہ آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ آگے دیکھیے، جب آپ سے ایک صحابی سوال پوچھتے ہیں عزل کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ، کیا تم یہ کام کرتے ہو، عزل کرتے ہو؟ دوسری بار کہا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ، کیا تم واقعی یہ کام کرتے ہو؟ تیسری بار کہا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ، کیا تم واقعی یہ کام کرتے ہو؟ اور اسی حدیث میں پھر کہا کہ جس روح کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ تو کیا اس کا مطلب پھر عزل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ عزل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ عزل کریں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، جس روح کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا وہ آ کر رہے گی۔ ایک اور روایت، اور وہ بھی مسلم شریف کی ہے، کہ آپ سے جب عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ جس نفس کے بارے میں، جس روح کے بارے میں، انسان کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اس کو پیدا کریں گے، وہ پیدا ہو کر رہے گا۔ اور ایک اور روایت، اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہر پانی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، ہر پانی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا،
بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہیں، اور جب اللہ پیدا کرنا چاہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو کیا اسے پتہ چلا کہ آپ عزل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ عزل نہ کرنے کی؟ عزل نہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور یہ آخری روایت اس موضوع پہ کہ جناب جابر کہتے ہیں، اب تک جو روایات پیش کی ہیں یہ سب مسلم شریف کی ہیں، اور یہ جو ابھی پیش کر رہا ہوں یہ بھی مسلم شریف کی ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں عزل کرنا چاہتا ہوں اپنی لونڈی سے تعلق قائم کرتے ہوئے تاکہ اس کا حمل نہ ٹھہرے، تو آپ نے کہا اگر تم چاہو تو عزل کر لو، اگر چاہو تو عزل کر لو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آ کر رہے گا۔ وہ آدمی چلا گیا، کچھ مدت کے بعد واپس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام میری لونڈی تو اسے حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آ کر رہے گا۔ اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے کس بارے میں کی ہے؟ عزل کے بارے میں، یعنی کہ ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لینا جس سے وقفہ ہو جائے، حمل ٹھہرنے میں تاخیر ہو جائے، حمل ٹھہرنے کا عمل لیٹ ہو جائے۔ تو یہ معاملہ ہلکا ہے، لیکن مستقل طور پہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا یہ نہایت خطرناک ہے، یا حمل ٹھہرنے کے بعد حمل کو گرانا نہایت خطرناک ہے۔ اور پھر اگر حمل وہ ہے جس میں روح پھونکی جا چکی تھی، 4 مہینے کا ہو چکا تھا، یہ تو انسان کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے انسان کو، کیونکہ وہ بچہ بن چکا ہے، اس میں روح پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان تمام امور میں مسلمان کوئی احتیاط نہیں کر رہے، یہ نہیں کہ حمل گرانے والے حمل گراتے ہیں اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کرنے والے اس صلاحیت کو ختم کرتے ہیں، اور شریعت کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں شریعت کی میں خلاف ورزی تو نہیں کر بیٹھوں گا۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں سوچنے والا، ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے اس موضوع پہ کہ عزل کر لینا یعنی کہ وقفہ کرنا، مستقل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ وقفہ کرنے کی، یعنی کہ کوشش یہ کرنا کہ حمل ٹھہرنے کا عمل لیٹ ہو جائے۔ یہ چیز جو ہے اس کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جائز ہے، لیکن وہ جائز نہیں ہے کہ جو یعنی کہ آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ جو جائز ہے لیکن مکروہ کے قریب قریب ہے، یا مکروہ ہی کہہ لیں آپ، جائز ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا۔ شریعت کی پسند کیا ہے کہ آپ کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات کہ سب کافر ممالک نہیں، لیکن کئی کافر ممالک ایسے ہیں جو آج اپنی پبلک کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بچے لو، ہم تمہیں 2 تنخواہیں دیں گے، گھر بیٹھے ہوئے 3 تنخواہیں دیں گے، آپ کو یہ انعام دیں گے، آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آبادی ختم ہو رہی ہے۔ جو بھی فطرت کے خلاف چلے گا نقصان اٹھائے گا۔ ایک بڑا ملک چائنا، انہوں نے کیا پابندی لگائی تھی کہ بچہ ایک ہی ہوگا، 2 بھی نہیں، 1 ہوگا۔ اب جب آپ کہیں گے 1 بچہ ہوگا تو ہر والد کیا چاہتا ہے، ہر والدہ کیا چاہتی کہ میرا وہ پھر 1 بچہ ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے، وہ لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی کی بجائے کیا ہونا چاہیے، لڑکا۔ آج آپ چائنا کا جائزہ لے لیں، وہاں لڑکیاں کم ہیں، لڑکے زیادہ ہیں۔ اب ان کے لڑکوں کو مشکلات کا سامنا ہے شادی کے معاملے میں، لڑکیاں کم ہیں۔ تو بہرحال اور یہ جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر لینا بغیر کسی انتہائی مجبوری کے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ جی میں نے 4 بچے لے لیے ہیں، اب بس
اب میں نے 5 لے لیے ہیں، بس کیوں بس جی؟ اور پھر ایسے کئی لوگوں کو دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر لی تھی مستقل طور پہ. مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارے بچے فوت ہو گئے، یا کم از کم لڑکے فوت ہو گئے، اب دونوں میاں بیوی روتے پھر رہے ہیں. کیوں جی؟ بچہ چاہیے جی، بیٹا چاہیے. اور پھر ایک اور بات جو میں کئی دفعہ اپنے درس میں کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، شاید الفاظ کچھ سخت لگیں لیکن حقیقت ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں بہت زیادہ، اور 2 بچے لیتے ہیں، اور یعنی کہ علماء کرام کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں، اور دین سے یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بیزار ہوں، لا تعلق ہوں. یہ 2 بچے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوتا ہے؟ بچے جوان ہوئے، 15 سال کے، 16 سال کے، وہ پڑھنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا. اب میاں بیوی فارغ ہیں، اب دل نہیں لگتا گھر میں. اب کیا کریں گے؟ آپ جی 2-3 کتے رکھ لو گھر میں. کتوں کو رکھیں گے، ان کو پالیں گے، ان کو خوراک دیں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو گوشت کھلائیں گے، اپنا پورا وقت دیں گے. تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تم بچے اور لے لیتے؟ بچے مزید لیتے. اب کتا تمہارے ساتھ باتیں تو نہیں کر سکتا. تمہارا بیٹا تمہیں فون کرتا، تم اس کو فون کرنے والی ہوتی، سلام دعا ہوتی، اس سے تمہاری نسل بڑھتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اچھی تربیت کرنے کا موقع ملتا، آپ اسے دین پہ لگاتی، آپ قبر میں چلی جاتی تو پھر بھی آپ کو اجر و ثواب ملتا رہتا، کیونکہ ایک بچے کو آپ نے تیار کیا، اس کو دین پہ لگایا، اسے نمازی بنایا، اسے تلاوت کی عادت ڈال دی. تو اللہ رب العزت بہرحال ان امور میں ہمیں ہدایت دے. اب ہم چلتے ہیں الفصل الثالث کی طرف. کتاب النکاح الفصل الثالث، 3 فصل. النفقات، کس کے بارے میں؟ نفقے کے بارے میں، نان و نفقہ کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، یعنی کہ بیوی وغیرہ کے اوپر خرچ کرنا، بچوں پہ خرچ کرنا، اس بارے میں. باب نمبر 1، باب فضل النفقات علی الاہلی، اہل و عیال پہ، وائف پہ خرچ کرنے کی فضیلت. یعنی کہ آپ اپنی بیگم کا کھانا خریدتے ہیں، اس کے لیے آٹا خریدتے ہیں، اس کے لیے سبزیاں لے کر آتے ہیں، اس کی وجہ سے گھر میں گوشت لے کر آتے ہیں، اس کو آپ لباس لے کر دیتے ہیں. تو یہ جو آپ جائز خرچ کرتے ہیں اپنی وائف کے اوپر، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس پہ خرچ کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ حدیث نمبر 1039، 1039 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 دینار وہ ہے جس کو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد میں لگاتے ہیں. اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے فی سبیل اللہ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ حج میں لگاتے ہیں، یا آپ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں، یا آپ خود طالب علم ہیں تو اس لیے آپ خرچ کرتے ہیں، دین بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ. تو 1 دینار وہ ہے جس کو آپ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں. اور 1 دینار وہ انفقتہ فی رقبۃ، جس کو آپ خرچ کرتے ہیں کسی غلام کو آزاد کروانے کے معاملے میں، کسی لونڈی کو آزاد کروانے کے معاملے میں. رقبہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ گردن. لیکن یہ لفظ بول کے مراد کیا لیتے ہیں؟ غلام یا لونڈی. تو فرمایا 1 دینار وہ ہے جس کو آپ خرچ کرتے ہیں کسی غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مسکین، اور 1 وہ دینار ہے جسے آپ کسی مسکین پہ صدقہ کر دیتے ہیں، کسی مسکین کو بطور صدقہ خیرات دے دیتے ہیں. وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور 1 وہ دینار ہے جسے آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی وائف پہ لگاتے ہیں. اب یہ ساری خیر کے کام ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ فی سبیل اللہ دینار خرچ کرنا خیر کا کام ہے،
غلام کو چھڑانے کے سلسلے میں 1 دینار ادا کرنا نیکی کا کام ہے، صدقہ خیرات کرنا مسکین پہ بہت عمدہ کام ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن فرمایا اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، ان دیناروں میں سے جو دینار اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے آگے ہے، سب سے عظیم ہے، یہ وہ دینار ہے جس کو آپ نے اپنی بیگم پہ خرچ کیا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ جو پیسہ اپنی بیگم پہ لگاتے ہیں، بچوں پہ لگاتے ہیں، وہ ضائع نہیں جاتا، آپ کو اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ایک تو آپ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس پہ خرچ کریں، اور دوسرا ذمہ داری ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو روز قیامت اجر و ثواب بھی ملے گا، آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے اپنی بیگم اور بچوں پہ جائز پیسہ خوشی کے ساتھ استعمال کریں، فضول خرچی نہ کریں، ان کا وہ مطالبہ نہ مانیں جو شریعت کے خلاف ہو، ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہ خریدیں جو شریعت کے مطابق نہ ہو، لیکن جو جائز خرچ کرنا ہے وہ کیجئے، اس پہ آپ کو بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ بیگم پہ خرچ کریں گے تو اجر و ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ مسکین کا تذکرہ آیا تھا، مسکین پہ آپ خرچ کریں گے تو اس کی یعنی کہ خرچ کرنے کے آپ ذمہ دار اور مسئول نہیں ہیں، ایسے ہی ہے۔ غلام آزاد کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جہاد میں خرچ کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہو، لازمی ہو آپ کے اوپر، ان تمام میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا اگر آپ خرچ کریں گے تو، لیکن بیگم کے اوپر خرچ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اس کا جائز خرچہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو جب آپ واجب ادا کریں گے تو اس پہ اجر و ثواب سب کے مقابلے میں زیادہ ملے گا۔ یہاں پہ ایک امام ہیں، امام قرطبی، ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ ایک اس دینار کا تذکرہ کیا جو اللہ کی راہ میں لگے، دوسرے نمبر پہ وہ دینار جو غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں لگے، تیسرا وہ دینار جو کسی مسکین پہ صدقہ خیرات ہو جائے، چوتھا وہ جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں۔ تو یہ جو ترتیب آپ نے بتائی ہے، یہ جو آپ نے بتایا ہے، امام قرطبی اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تب ہے جب اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کے حالات ایک جیسے ہوں، لیکن اگر گھر والوں کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جس کے حالات مالی لحاظ سے بہت خراب ہیں، کمزور ہے وہ مالی لحاظ سے، اور مثال کے طور پہ ان کا بچہ ہاسپٹل میں آپریشن ہونے والا ہے، تو ایسے موقع پہ وہاں پیسہ لگائیں گے تو شاید ادھر سے بھی آپ کو زیادہ ثواب مل جائے۔ لیکن جب نارمل حالات ہوں بیگم کے اور دوسرے مسکینوں وغیرہ کے، تو پھر ظاہر ہے کہ بیگم پہ خرچ کرنا جو ہے وہ آپ کا واجب ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب نفقۃ الاہل مقدمۃ علی الصدقہ، اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ صدقہ خیرات کرنے سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ اہل و عیال پہ خرچ کرنا جو ہے یہ صدقہ خیرات کر دینے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 1040 1040 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبداللہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال وہ کہتے ہیں بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا من اصحابہ اعتق غلاما له عن دبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی کہ آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک غلام کو اپنے بعد آزاد قرار دیا ہے۔ آدمی کا نام کیا جس نے کام کیا؟ ابو مذکور، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابو مذکور انصاری ہے۔ اچھا، اس کا ایک غلام تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ میرا یہ غلام میرے فوت ہوتے ہی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، میرے فوت ہوتے ہی کیا ہو جائے گا؟ ایسے غلام کو کہتے ہیں مدبر۔ کیا کہتے ہیں؟ مدبر، یعنی کہ جو
اپنے مالک کے بعد کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. یعنی کہ جب تک مالک زندہ ہے یہ کیا رہے گا؟ غلام رہے گا. جب وہ فوت ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. تو آپ تک یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی نے، وہ آدمی کون تھا؟ آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے آتک غلام لہو، اپنے ایک غلام کو آزاد قرار دیا، عن دبورین، موت کے بعد. لم یکن لہو مال غیرہ، یہ آدمی جس نے اپنے ایک غلام کی آزادی کا اعلان کر دیا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا. غلام کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا. فباعہ ب800 درہم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 800 درہم میں بیچ دیا. ثم ارسل بثمنہ الیہ، پھر آپ نے اس کی قیمت اس کی جانب بھیج دی. کس کی جانب بھیج دی؟ جس کا غلام تھا، جس نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرے فوت ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. آپ نے اس کی زندگی میں اس غلام کو بیچ دیا. اب اس روایت کا ایک اور حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر مسائل کو سمجھتے ہیں. وَلَفْظُ مسلم، مسلم شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ وبعد عند البخاری، بلکہ ان الفاظ میں سے کچھ بخاری میں بھی آئے ہیں. وہ کیا کہ قالا، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ. آتق رجل من بنی عذرۃ عبد لہ عن دبر، کہ بنو عذرا قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے اپنے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزاد قرار دے دیا. تو یہ آزاد کرنے والا پھر کس قبیلے سے ہوا؟ بنو عذرا سے. جی، اور یہ آزاد کرنے والا جو ہے یہ کون ہے؟ ابو مذکور انصاری. اور جس کو آزاد کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ یعقوب. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات پہنچی کس تک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. فقال، تو آپ نے کہا، الک مال غیر، آپ نے اس غلام کے مالک سے کہا، ابو مذکور سے کہا، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہے؟ یعنی کہ اس غلام کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو تمہاری ملکیت میں ہو، کوئی اور مال ہو؟ فقال لا، تو وہ کہنے لگے کوئی اور چیز میرے پاس نہیں ہے. فقال، تو آپ نے کہا، من یشتریہ منی، اس کو کون مجھ سے خریدے گا؟ کس کو؟ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ فاشتراہ نعیم بن عبد اللہ العدوی، تو اسے نعیم بن عبداللہ العدوی القرشی نے خرید لیا. کتنے میں؟ 800 درہم میں. فجاء بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ یہ دراہم لے کر آیا. کون؟ نعیم بن عبداللہ. یہ دراہم کتنے دراہم؟ 800. یہ لے کر آیا کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فدفعها الیہ، تو آپ نے یہ درہم اس کے حوالے کر دیے، اس کو دے دیے. کس کو؟ ابو مذکور کو دے دیے. ثم قال، پھر آپ نے کہا، ابدأ بنفسک، اپنے نفس سے آغاز کرنا. کیا مطلب؟ یہ 800 درہم لے کر جا رہے ہو نا، ان سے سب سے پہلے اپنے جسم کا حق ادا کرنا. اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے خرید لینا، کھانا نہیں ہے تو کھانا خرید لینا. آغاز کس سے کرنا؟ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے آغاز کرنا. فتصدق علیہا، تو اپنے آپ پہ کیا کر لینا؟ صدقہ کر لینا، اپنے آپ پہ خرچ کر لینا. فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، اگر کوئی چیز بچ گئی اس مال میں سے تو وہ کس کے لیے ہوگی؟ تمہارے اہل و عیال کے لیے. کیونکہ پہلا نمبر اپنا، اس کے بعد کن کا نمبر ہے؟ اہل و عیال کا. فَإِن فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، اگر تمہارے اہل و عیال سے کوئی چیز بچ گئی تو پھر یہ پیسے کس کے ہوں گے؟ اس شخص کے. فَلِذِي قَرَابَتِكَ، پھر یہ تمہارے رشتہ داروں کے لیے ہوں گے. پھر کن پہ خرچ کر دینا؟ رشتہ داروں پہ. فَإِن فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، اگر تمہارے رشتہ داروں سے کوئی چیز بچ جائے، باقی رہ جائے، فَهَكَذَا وَهَكَذَا، تو پھر اس طرح اور اس طرح. اس کا کیا مطلب ہے؟ یقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا مراد لے رہے تھے؟ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، کہ پھر خرچ کرنا اپنے سامنے، اپنے دائیں، اپنے بائیں. کیا مطلب؟ ہاں، پھر مال جو ہے کبھی
ان لوگوں پہ خرچ کرو جو تمہارے سامنے رہتے ہیں، کبھی ان پہ خرچ کرو جو تمہاری دائیں جانب رہتے ہیں، ان پہ خرچ کرو جو تمہارے بائیں جانب رہتے ہیں، کہ پھر کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا مسائل معلوم ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اپنے صحابہ کرام کا خیال رکھتے تھے، ان کی غلطی کی اصلاح کرتے تھے اور اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک صحابی نے جن کا ایک ہی غلام ہے اور ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ خود وہ آدمی فقیر ہے، خود اس کے لیے اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس سے پوچھا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہے، یعنی کہ جس میں سے اپنے اوپر خرچ کرو، بیگم کے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ کرو؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میرے پاس کوئی اور مال نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا یہ جو ہے غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو نعیم بن عبداللہ العدوی نے خرید لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیلامی والی بے، بولی والی بے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولی والی بے۔ تو بولی والی بے جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، اگر اس میں کوئی اور قباحت شامل نہ ہو۔ سادہ بولی والی بے جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے وہ کیا کہ ایک آدمی ایک چیز بیچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی مجھ سے کتنے میں خریدو گے؟ آنے والے ریٹ لگاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں 100 میں خریدوں گا، دوسرا کہتا ہے 110 میں خریدوں گا، تیسرا کہتا ہے 120 میں، چوتھا کہتا ہے 130 میں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں آپ نے کوئی ایسے آدمی چھوڑ رکھے ہوں جو خریدنا نہیں چاہتے، بس قیمت کو اوپر لے کر جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جرم ہے۔ تو ورنہ جو ہے وہ بولی کی بے کیا ہے؟ ورنہ جائز ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے کہا کون اس کو مجھ سے خریدے گا؟ یہ الفاظ اس قسم کے ہیں کہ اگر ایک آدمی کہے گا 100 تو دوسرا کہہ سکتا ہے 110 میں خریدوں گا، تیسرا کہہ سکتا ہے میں 120 میں خریدوں گا، 130 میں خریدوں گا۔ ہاں، اسی بھی پتا چلا کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیگم اور بچوں کا خیال نہیں کرتا، دائیں بائیں مال لٹا رہا ہے، بیگم بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا، تو حکومت اس کے کام میں مداخلت کرے گی، جیسے نبی علیہ السلام نے مداخلت کی۔ حالانکہ وہ آدمی اعلان کر چکا تھا کہ میرے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کو اس کی زندگی میں ہی بیچ ڈالا جب آپ کو پتا چلا اس کے پاس کوئی اور مال موجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا رہنمائی کی کہ اس مال میں سے سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، پھر اہل و عیال پہ، اور اگر کوئی بچ جائے پھر رشتہ داروں پہ، اور رشتہ داروں سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ کر دو، یعنی کہ اپنے سامنے دائیں بائیں جو تمہارے لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر یہ مال خرچ کر دو۔ تو یہاں پہ آپ نے ترتیب کیا بتائی ہے کہ پہلے اپنے جسم کا حق ادا کرو، اس پہ خرچ کرو، دوسرے نمبر پہ کن پہ؟ اہل و عیال پہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل و عیال جو ہیں ان پہ خرچ کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ کہ ان پہ خرچ کرنا جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ باب نمبر 3، باب تاخذ الزوجۃ من مال زوجها بالمعروف، کہ بیوی اپنے خاوند کا کچھ مال لے سکتی ہے بالمعروف، کس طریقے سے؟ معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، رواج کے مطابق۔ کیا مطلب ہے جی اس باب کا؟ حدیث سے واضح ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 1041 1041 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ قاف کا مطلب ہوتا ہے اتفاق، یعنی کہ ان دونوں کا اس پہ کیا ہو گیا ہے؟ اتفاق ہو گیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے کس سے؟ ام المؤمنین عائشہ سے۔ قالت، وہ کہتی ہیں، جاءت ہند بنت عتبہ، کون آئی؟ ہند بنت عتبہ۔ اور یہ ہند بنت عتبہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی وائف، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی کیا ہے؟ وائف ہے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہ وہی ہیں جن کا والد عتبہ کہاں قتل ہوا تھا؟ جنگ بدر میں،
غزوہ بدر میں قتل ہوا، اس کا چچا شیبہ بھی غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ قتل ہوا، اس کا بھائی ولید بھی قتل ہوا، تو 3 قتل ہوئے تھے اس کے. تو اس لیے یہ پہلے سے اسلام کے دشمن تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی اور یہ ہند بھی. اوپر سے ہند کا باپ قتل ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، چچا قتل ہوا، بھائی قتل ہوا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس کو مسلمانوں پہ کتنا غصہ ہوگا. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالی نے ہدایت دی ابو سفیان کو بھی اور ان کی وائف ہند کو بھی، دونوں کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے اور سچے مسلمان ہوئے. تو ہند بنت عتبہ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابا سفیان رجل شحیح ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی الا ما اخذت منہ. اے اللہ کے رسول، یقیناً ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، بخیل آدمی ہے. کیسا آدمی ہے؟ بخیل. ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی، اور مجھے نہیں دیتا وہ، یعنی کہ وہ خرچہ، وہ مال مجھے نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. یعنی کہ ہند کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے کہ میں فضول خرچیاں کروں، لیکن جو ضروریات زندگی ہیں وہ تو پوری ہوں. تو کہا وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتا جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کیا ہو جائے؟ کافی ہو جائے. الا ما اخذت منہ، سوائے اس مال کے جو میں اس سے لے لوں، وہو لا یعلم، اس حال میں کہ اسے علم نہ ہو. یعنی کہ میں اس کی جیب سے نکال لوں، اس کے خزانہ جو اس نے گھر میں بنا رکھا ہے وہاں سے نکال لوں اس کو بتائے بغیر، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے وہ جائز طریقے سے مال نہیں دیتا. فقال، تو آپ نے کہا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، اس کے مال میں سے، کس کے مال میں سے؟ ابو سفیان کے مال میں سے اتنا مال لے لو جو تمہارے لیے کافی ہو جائے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو جائے. کس طریقے سے لینا ہے؟ معروف طریقے سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں، آپ جیسے لوگ، وہاں خرچہ اس گھر کا سربراہ کتنا دیتا ہے؟ اگر وہ 1500 روپیہ دیتا ہے اپنے گھر میں تو گھر کا خرچہ چلتا ہے، اور ان کے بچے بھی آپ کے بچوں کے برابر ہیں، تو آپ کو بھی 1500 روپیہ ملے تو پھر ہی خرچہ چلے گا. فضول خرچی اس میں شامل نہیں ہے، بس ضروری چیزیں. تو پھر اس کی جو بیگم ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اتنا کو مال خاوند کو بتائے بغیر لے لے، جو جس سے ضروری سامان آئے، جو ضروریات کے لیے ہو، فضولیات کے لیے نہیں، فیشن کے لیے نہیں. اور اس سے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی عورت شکایت لے کر جائے کس کے پاس؟ عدالت میں یا پولیس کے پاس یا حکمران کے پاس، تو وہ جب شکایت ہوگی تو ظاہر شکایت کرنے والا کیا کرے گا؟ جس کی شکایت کرے گا اس کی کوئی غلطی بیان کرے گا. ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ابو سفیان کیا ہے؟ کنجوس آدمی ہے. اب بظاہر یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. لیکن یہاں پہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ ہند پہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں مل رہا. تو اس نے وقت کے حکمران یعنی کہ نبی علیہ السلام سے شکایت کی ہے. تو یہ پھر یہ اس کو غیبت قرار نہیں دیں گے. جس پہ ظلم ہو اور وہ ظالم کے خلاف کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور وہاں پہ بیان کرتا ہے کہ اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ بیوی اور بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ یعنی کہ بچوں کے باپ کے ذمے اور لڑکی کے خاوند کے ذمے ہے ان کا خرچہ. تو یہ اسلام کی خوبی ہے. کیا یورپ میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ قانون ہو وہاں کا کہ وائف کا اور بچوں کا خرچہ جو ہے وہ گھر کے سربراہ کے ذمے ہوگا؟ ہاں، یہ جو آپ نے کہا کہ اتنا مال لے لو جو تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو، معروف طریقے سے، معروف کے مطابق جو تمہارے معاشرے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے، ضروری خرچہ جتنا ہوتا ہے عورت کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے، اس سے بڑھ کر نہیں. اس کے بعد کیا ہے جی
ہاں تو یہ باب کیا تھا تیسرا جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس کا باب کیا تھا کہ باب تاخذ زوجۃ من مال زوجها بالمعروف، کہ بیوی اپنے خاوند کے مال سے معروف طریقے سے لے سکتی ہے۔ اب ہے باب نمبر 4، وہ کیا ہے؟ باب العدل بین الاولاد۔ یہ باب کیا ہے کہ اولاد کے درمیان کیا کریں؟ عدل و انصاف کریں۔ گفٹ دیتے ہوئے ایک بچے کو دوسرے پہ ترجیح دینا یہ درست نہیں ہے، ایک بچے کو گفٹ دے دینا دوسرے کو نہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ باتیں ہو رہی ہیں گفٹ کے بارے میں، ہبہ کے بارے میں، تحفے کے بارے میں۔ باقی مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہوں گا۔ اگر کوئی بزرگ ہیں 80 سال کے، ان کی کوئی خدمت کرنے کے لیے کوئی بیٹا تیار نہیں ہے، اور ایک بیٹا خدمت کرتا ہے، اب باپ دیکھتا ہے کہ میری خدمت کرتا ہے اور میری خدمت میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی ایک جاب چھوٹ گئی ہے یا اس کا کاروبار جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے، تو وہ والد جو ہے وہ چاہے اگر کہ اپنی جیب سے میں یہ نقصان پورا کروں تو کر سکتا ہے۔ وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ سب بچوں کو اتنا ہی مال دے، کیونکہ یہ گفٹ نہیں ہے، یہ اس نقصان کا ازالہ ہے جو والد کی وجہ سے بچے کا ہوا ہے۔ تو بر اولاد کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ عدل و انصاف۔ اس کے نیچے کہہ رہے ہیں، دیکھیے حدیث نمبر 1342 1342، تو یہ حدیث نعمان بن بشیر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مجھے میرے والد لے کر گئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نعمان بن بشیر کہہ رہے ہیں۔ کیوں لے کر گئے؟ کیونکہ مجھے تحفہ دینا چاہ رہے تھے، اور میری والدہ نے کہا تھا کہ نعمان کو تحفہ دو اور اس معاملے میں نبی علیہ السلام کو گواہ بناؤ۔ تو نعمان بن بشیر کے والد نعمان کو لے کر آئے اور پوری بات بتائی کہ جی میں اس کو گفٹ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا ہے، اور اس کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس معاملے میں گواہ بناؤ۔ تو آپ نے کہا جیسا گفٹ اس کو دینا چاہ رہے ہو ایسا گفٹ اپنے باقی بچوں کو دیا ہے؟ تو بشیر کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو؟ عدل و انصاف کرو۔ تو اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے کہ جب باپ خرچ کرے گا، جیسے بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، اولاد خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے، تو اب اولاد پہ جب خرچ کرے تو اس معاملے میں کس سے کام لے؟ عدل و انصاف سے کام لے۔ اس کے بعد الکتاب الثانی، یعنی کہ ہم مقصد کون سا پڑھ رہے ہیں؟ چوتھا، وہ کیا؟ احکام الاسرہ، خاندان کے بارے میں احکام و مسائل۔ اس میں ہم نے پہلی کتاب پڑھ لی ہے، وہ کیا تھی؟ نکاح۔ اور اب ایک نئی کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں، اور وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ ہے رضاعت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ رضاعت کے بارے میں کتاب ہے، یعنی کہ کسی عورت کا دودھ پینا، ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پینا، اس کا کیا حکم ہے، اس کی وجہ سے کیا یعنی کہ احکام و مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور کیا احکام و مسائل مرتب ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اس کتاب میں آئے گا۔ تو پہلا باب کیا؟ باب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی طرف سے حرام ہوتے ہیں، یعنی کہ جو رشتے ولادت کے لحاظ سے حرام ہوتے ہیں وہ کس لحاظ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں؟ رضاعت کے لحاظ، دودھ کے لحاظ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب اس کی کیا بن گئی؟ وہ ماں بن گئی، تو کیا اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ماں ہے۔ کون سی ماں؟ دودھ والی ماں، رضاعت والی ماں۔ اب جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی کیا لگیں؟ بہنیں لگیں، اس کے بیٹے اس کے کیا لگے؟ بھائی لگے، اور اس عورت کا خاوند اس کا کیا لگا؟ باپ لگا، دودھ کا باپ۔ تو یہ یعنی کہ جیسے نسب کے لحاظ سے رشتے حرام ہوتے ہیں کہ آپ ماں سے شادی نہیں کر سکتے، ایسے ہی دودھ کی ماں سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ جیسے سگی بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو ولادت کے لحاظ سے آپ کی بہن ہے، نسب کے لحاظ سے آپ کی بہن ہے، ایسے ہی آپ دودھ والی بہن سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 1042، قاف
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی بیٹی کے معاملے میں، کس کے معاملے میں؟ حمزہ کون ہے؟ آپ کے چچا، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، کہاں شہید ہوئے تھے؟ احد کی لڑائی میں۔ نبی علیہ السلام کا بہت دفاع کیا۔ اب ان کی ایک بیٹی ہے، تو جناب علی نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اس سے شادی نہیں کر لیتے؟ یعنی کہ آپ اس سے شادی کر لیں، اس کا باپ نہیں ہے، مطلب یہ تھا باپ نہیں ہے تو ذرا یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو جناب علی نے کہا کہ آپ اس سے شادی نہیں کر لیتے؟ تو پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا لا تحل لی، یہ لڑکی میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ لڑکی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں حلال نہیں ہے؟ کس کی ماں کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مشہور عورت کا دودھ پیا ہوا ہے؟ سویبہ کا، جس کو ہم لوگ اردو میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ صوبیہ کہہ دیتے ہیں۔ سویبہ کا آپ نے دودھ پیا ہوا ہے۔ تو سویبہ کا دودھ آپ کے چچا حمزہ نے بھی پیا ہوا تھا۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا بھی لگے اور دودھ کے لحاظ سے کیا لگے؟ بھائی لگے۔ حمزہ جو ہیں دودھ کے لحاظ سے آپ کے کیا لگے؟ بھائی لگے۔ تو اب حمزہ کی بیٹی آپ کی پھر کیا لگی؟ دودھ کے لحاظ سے بھتیجی لگی۔ کیا لگی؟ بھتیجی لگی۔ تو آپ اس لیے آپ نے کہا ہے کہ لا تحل لی، کہ یہ لڑکی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاع سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے لحاظ سے، ولادت کے لحاظ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا ہی بنت اخی من الرضاعہ، یہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے، یعنی کہ حمزہ میرے دودھ کے لحاظ سے کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ تو یہ میرے دودھ شریک بھائی کی یہ بیٹی ہے، یعنی کہ دودھ کے ذات کے لحاظ سے میری کیا لگی؟ پھر بھتیجی لگی، بھتیجی لگی۔ اس کے بعد باب لبن الفحلی، فحل کا دودھ۔ فحل کس کو کہتے ہیں؟ فحل کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کس پہ؟ سانڈ پہ۔ کس پہ استعمال ہوتا ہے؟ سانڈ پہ۔ اور یہاں مراد کون ہے؟ یعنی کہ وہ عورت جو کسی کو دودھ پلا رہی ہے اپنے بچوں کے علاوہ، اس کا جو خاوند ہے وہ کیا ہوا؟ اس کو فحل کہیں گے۔ حدیث پڑھنے سے پہلے ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے۔ کس کا کردار ہوتا ہے؟ عورت کے خاوند کا۔ دودھ عورت کو کب آتا ہے؟ جب اس کا بچہ پیدا ہو۔ ایسے ہی ہے نا؟ دودھ تب آتا ہے جب اس کا بچہ پیدا ہو، اور بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے خاوند کا ہے۔ یعنی کہ میاں بیوی نے تعلق قائم کیا، حمل ٹھہرا تو بچہ پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دودھ کے آنے میں بھی اس کا کردار ہے، وہ سبب بنا ہے۔ تو اس لیے وہ بھی اس بچے کا باپ کہلائے گا جس بچے نے اس کی وائف کا دودھ پیا ہے۔ حدیث نمبر 1043 1043 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، کس سے روایت ہے؟ ام المؤمنین عائشہ سے۔ قالت، وہ کہتی ہیں استأذن علی افلح،
مجھ سے اجازت مانگی افلاح نے، میرے پاس آنے کی اجازت مانگی کس نے؟ افلاح نے، رضائی چچا، کیا لگتے ہیں؟ رضائی چچا، انہوں نے اجازت مانگی۔ اچھا رضائی چچا جو ہے وہ عورت کا محرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ کسی کو بھی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جانے کی، کسی کے روم میں جانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے خاوند کے کہ بیوی کے کمرے میں وہ بغیر اجازت کے جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں جس گھر میں آپ کی والدہ رہتی ہیں، آپ اس گھر میں جا رہے ہیں تو وہ بھی دروازہ کھڑکا کے جائیں، اجازت لے کے جائیں، اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ جناب عائشہ سے رضائی چچا نے اجازت مانگی ہے۔ اخو ابو القیسی، یہ افلا کون ہے؟ ابو القیس کا بھائی، اور ابو القیس کون ہے؟ جناب عائشہ کا رضائی باپ۔ ابو القیس کیا ہوا؟ جناب عائشہ کا رضائی باپ، اور افلا کیا ہوا؟ رضائی چچا، دونوں آپس میں کیا ہو گیا؟ بھائی بھائی۔ جناب عائشہ کہتی کہ میرے پاس آنے کی اجازت چاہی افلا نے، جو کہ ابو القیس کے بھائی ہیں۔ کب؟ بعد ما انزل الحجاب، حجاب نازل کیے جانے کے بعد، پردے کا حکم نازل کیے جانے کے بعد، ان کے پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ پہلے تو پردے کے احکام نہیں تھے، تو وہ مجھے اگر کبھی ملنے آیا تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا تھا۔ اب تو بھائی پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے اور مجھے ملنے کے لیے آ گیا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، لا آذن لہ، میں اس کو اجازت نہیں دوں گی، میں اس کو اجازت نہیں دیتی، حتی استأذن فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس معاملے میں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لوں۔ آپ نے اجازت دی تو تب میں اس کو گھر میں آنے دوں گی، ورنہ میں اس کو نہیں آنے دوں گی، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ فإن أخاه أبا القیس ليس هو أرضعني، جناب عائشہ کی دلیل کیا تھی؟ دلیل سنیے، کہتے ہیں کیونکہ ابو القیس، کیونکہ یہ جو افلا ہے جو ابھی ملنے کے لیے آیا ہے، رضائی چچا، کیونکہ اخاہ ابو القیس، اس افلا کے بھائی ابو القیس نے مجھے دودھ نہیں پلایا، ولیکن ارضعتنی امرأۃ ابو القیس، مجھے دودھ پلایا ابو القیس کی وائف نے، بیگم نے۔ کیونکہ جناب عائشہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میرا یہ تعلق ان سے تو نہیں بنے گا، کیونکہ میں نے تو عورت کا دودھ پیا ہے، مرد کا تھوڑا پیا ہے۔ تو کہتی ہیں لا آذن لہ، میں اس کو آنے کی اجازت نہیں دیتی، یہاں نہیں دوں گی یہاں تک کہ میں اس معاملے میں اجازت لے لوں، کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ اس کے بھائی، ان کے آنے والا کون ہے؟ افلا، افلا کے بھائی ابو القیس نے مجھے دودھ نہیں پلایا، بلکہ مجھے دودھ پلایا ابو القیس کی وائف نے۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میرے پاس اللہ کے رسول آئے تو کیا ہوا؟ فقلت لہ، میں نے ان سے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان افلح اخا ابو القیس استأذن، ابو القیس کے بھائی افلا نے آنے کی اجازت مانگی، اجازت چاہی، فابیت ان آذن لہ، تو میں نے اس کو اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتی استأذنک، یہاں تک کہ میں آپ سے اجازت لے لوں۔ سمجھدار عورتیں خاوند سے پوچھ پوچھ کے ایسے کام کرتی ہیں۔ کوئی بھی عورت ہو مسلمان، اسے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے خاوند کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ تو جناب عائشہ نے پہلے اللہ کے رسول سے اجازت لی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما منعک ان تأذنی، تمہیں اجازت دینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ کیوں نہیں اجازت دے رہی ہو؟ عمو کی، تمہارا چچا ہے، تمہیں اسے اجازت دینے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہارا چچا ہے۔ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان الرجل لیس هو ارضعنی ولکن ارضعتنی امرأۃ ابی القیس، مجھے دودھ، یہ جو آدمی جو ہے ابو القیس، اس نے مجھے دودھ نہیں پلایا، مجھے دودھ پلایا ہے ابو القیس کی وائف نے۔
فقالت، آپ نے کہا اذنی لہو، اس کو آنے کی اجازت دے دو، فإنہ عمکی، وہ تمہارا چچا ہے، تربت یمینک، تمہارا دائیں ہاتھ خاک آلود ہو۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اس معاملے میں عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کون میرے گھر میں آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، کون میرے پاس بیٹھ سکتا ہے اور کون میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا، کون میرا چہرہ دیکھ سکتا ہے، کون نہیں دیکھ سکتا۔ تو عورت کا چہرہ کون دیکھ سکتے ہیں؟ یا اس کا خاوند یا پھر اس کے محرم رشتہ دار، کہ جن سے اس کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا۔ اور ان امور میں عورت کو چاہیے کہ خاوند سے رابطہ رکھے، خاوند سے مشورہ کرتی رہے، کون میرے پاس آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا شریعت کے لحاظ سے۔ اور آخر میں جو آپ نے کہا تریبت یمینک، تمہارا دائیں ہاتھ خاک آلود ہو، تو یہ ایسا جملہ ہے جو عربی لوگ استعمال کرتے تھے لیکن اس کے معنی کو مراد نہیں لیتے تھے۔ قال عروہ، عروہ کہتے ہیں جو اس حدیث کے کیا ہیں؟ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ، اسی وجہ سے جناب عائشہ فرمایا کرتی تھیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم نازل کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے کیا کہ رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، کئی لوگ محرم بن جاتے ہیں۔ رضاعت کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے بھی کئی مرد عورت کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ محرم بن جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں فَلِذَلِكَ، اسی لیے كانت عائشہ تقول، جناب عائشہ کہا کرتی تھیں حرموا من الرضاعۃ ما تحرمون من النسب، رضاعت کی طرف سے وہ رشتے حرام ٹھہرا لو جو تم نسب کے اعتبار سے حرام ٹھہراتے ہو۔ یعنی کہ نسب کے لحاظ سے باپ جو ہے وہ لڑکی کا کیا لگتا ہے؟ محرم ہے۔ بھائی کیا ہے؟ محرم ہے۔ تو جیسے ولادت کے لحاظ سے تم ایسے یعنی کہ لوگوں کو کیا ٹھہرا لیتے ہو؟ حرام ٹھہرا لیتے ہو، تو ایسے ہی رضاعت کے لحاظ سے بھی ایسے رشتوں کو حرام ٹھہراؤ۔ رضائی باپ، رضائی بھائی، رضائی بھتیجا، رضائی بھانجا، تو یہ اور رضائی چچا، تو جیسے کئی رشتے حرام ہوتے ہیں کس لحاظ سے؟ نسب کے لحاظ سے، ایسے ان رشتوں کو حرام ٹھہراؤ جو رضاعت کے لحاظ سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھنے کی میرے خیال میں گنجائش موجود ہے، تو ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ باب انما الرضاعۃ من المجاعۃ، وہی رضاعت معتبر ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ کس کی وجہ سے ہو؟ بھوک کی وجہ سے۔ یعنی کہ رضاعت کا مطلب کیا؟ بچے کا دودھ پینا، تو بچے کا جو دودھ پینا وہی معتبر ہوگا جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اور بھوک بچے کو کب لگتی ہے؟ وہ کون سی بھوک ہے جو بچے کو لگتی ہے اور ماں کا دودھ پیے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے؟ یہ چھوٹی عمر میں، یعنی کہ بڑی عمر میں اگر کسی کو آپ عورت کا دودھ پلا بھی دیں تو کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی اس دودھ سے؟ نہیں۔ تو فرمایا انما الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت وہ معتبر ہے جو کس وجہ سے ہو؟ بھوک کی وجہ سے ہو۔ حدیث نمبر 1044 1044 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے کس سے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، کہ نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ کن کے پاس؟ حضرت عائشہ کے پاس آئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ وعندها رجل، جبکہ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ کن کے پاس؟ حضرت عائشہ کے پاس، جناب عائشہ کے پاس۔ فکأنہ تغیر وجہ، گویا کہ آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ کس کا؟ نبی علیہ السلام کا۔ کہ آدمی کون بیٹھا ہوا ہے؟ کأنہ کریہ ذلک، گویا کہ آپ نے اس چیز کو ناپسند جانا کہ یہ آدمی جناب عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ فقالت، جناب عائشہ نے صفائی پیش کی، کہا انہ اخی، اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے۔
ان کے رضاعت کے لحاظ سے میرا کیا ہے؟ بھائی ہے، دودھ کے لحاظ سے میرا بھائی ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یہ اصول دیا آپ نے، بڑا اہم اصول ہے کہ انظرنا من اخوانکن، دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں، چیک کر لیا کرو کہ بھائی واقعی ہے کہ نہیں بھائی، تفتیش کیا کرو، ایسے ہی حالے کو بھائی قرار نہ دیا کرو۔ انظرنا، دیکھ لیا کرو، من اخوانکن، کہ تمہارے بھائی کون ہیں۔ فإنما الرضاعة من المجاعة، وہی رضاعت معتبر ہوتی ہے جو کس وجہ سے ہو؟ جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ یعنی کہ جس کو تم رضائی بھائی قرار دے رہی ہو، یہ دیکھ لو کہ تم نے اس کی ماں کا دودھ اس زمانے میں پیا تھا جس زمانے میں دودھ پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ماں کا دودھ پینے سے بھوک کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ کون سی عمر ہے؟ 2 سال کی عمر، 2 یا 2 سال سے نیچے کی عمر، یہ مراد ہے 2 یا 2 سال سے نیچے کی عمر، جب دودھ سے ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، یعنی کہ اس زمانے میں یہ دودھ بچے پہ اثر ڈالتا ہے اپنا، تو اس زمانے میں جو دودھ پیا جائے اس کا اعتبار ہے، یعنی کہ جو بعد میں پیا جائے اس کا اعتبار نہیں ہے، یہ فرمانا چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر مزید گفتگو آگے آئے گی، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی۔ فی الحال اتنا ہی کہ بھوک کی وجہ سے جو دودھ پیا جائے وہ ہی معتبر ہوگا، اور جو 10 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں کسی اور کا دودھ پی لیا جائے تو اس سے کوئی اس کا بچہ نہیں بن جائے گا، نہ ہی وہ ماں بنے گی ایسے بچے کی، کیونکہ اسی دودھ کا اعتبار ہے جو چھوٹی عمر میں ہو، جس زمانے میں بھوک لگتی ہے اور ماں کا دودھ پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اس پہ برا منایا، اور آج لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو آزادی دینی چاہیے، جو مردی ان کے پاس آئے جس سے مردی دوستی لگائیں، جس سے مردی یاری لگائیں۔ اب تو معمول کی بات ہوگی ہے، عورتیں صاف صاف کہتی ہیں فلاں میرا جو ہے وہ دوست ہے جی۔ یہ کسی زمانے میں عورت شرماتی تھی کہ غلط جملہ ہے یہ، تو آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انظرنا، دیکھ لیا کرو تمہارے بھائی کون ہیں، کیونکہ وہی رضاعت معتبر ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے یہ مسائل سیکھنے کی توفیق دے، اور ان احادیث کو بھی سیکھنے کی توفیق دے جو رہ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔